آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اتروں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں. ارے عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے عاشق بعد میں آتا ہے، پہلے حضور خود آتا ہے. میں اس کی قبر میں خود اتروں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور خود اترے، قبر خود اترے اور عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن اس دن میں دل پکڑ کے کہہ رہا تھا ہائے آج یہ عبداللہ کا انتقال نہیں ہوتا، میرا انتقال ہوتا. مجھے یہ شرف ملتا کہ حضور اپنی باہوں میں مجھے اٹھاتے اور قبر میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر کیا حسن ہے ان کے پاس. کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. علم والوں کی توجہ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. میرے نبی کے ہونٹ اتنے نازک پھول ہیں کہ ان پھولوں سے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں. یاد رکھنا پھولوں سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ وہ پھول ہیں جن سے ہزاروں پھول جھڑتے. کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے او بلبلو جاؤ گلشن کو گلاب میں دیکھ لو، لیکن پورا گلشن اگر کسی گلاب میں اکیلے دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی شکل دیکھے. حضور کا چہرہ دیکھا، عاشق ہو گیا. اب حضور کلمہ پڑھا، اچھا عاشق ہوا، مسلمان ہوا. اب دھیان دینا، عاشق ہوا نہیں سمجھ رہے کوئی بات نہیں. عاشق ہوا بولو بھائی، مسلمان ہوا. عاشق ہوا پہلے کیا چھوڑا؟ اپنا مذہب چھوڑا. عشق کا دستور ہے جب زلیخا کو عشق ہوا، زلیخا کو تلفظ میں نہیں الجھاتا، اصل تلفظ تو زلیخا ہی کہا جاتا ہے. زلیخا کو جب عشق ہوا حضرت یوسف سے تو زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا. زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا اور کیا کہا او یوسف تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. توجہ، تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. اب میں نے اپنا بت توڑ دیا، جو میرے محبوب کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. دیکھ رہے، اسی لیے حضور سے عشق کرو، حضور سے عشق. اللہ کلمہ پڑھا مسلمانوں کی. کسی ظالم نے جا کر اس کے گھر پہ چغلی کر دی کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا معاذ اللہ، اور وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. یہ چونکہ جوان، ان کا نام تھا عبداللہ، یہ جوان چونکہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں، چچا نے پالا تھا. جیسے ہی گھر آئے چچا نے آستین چڑھائی، میں نے سنا کہ تو مرتد ہو گیا. عبداللہ نے کہا چچا نہیں، میں مرتد نہیں ہوا، مرتد تو میں پہلے تھا نا چچا، ابھی میں مومن ہو گیا. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، مرتد نہیں ہوا. کہا چھوڑ دے ان کو. دیکھو حضور کو چھوڑوانے کی بات، چھوڑ دے ان کو. چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا تم دیکھ لو تو تم بھی جانو کہ وہ کیا ہستی ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے کہا اچھا. آستین چڑھائی، ڈنڈا نکالا، چابک نکالا، اور جس جس چیز سے مار سکتا تھا حضرت عبداللہ کو مارنے لگا. چھوڑ ان کو، چھوڑ ان کو، چھوڑ ان کو. عبداللہ نے کہا تو مار کے مار ڈال، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. روز صبح مار پڑتی ہے، کس لیے؟ گناہ کے لیے نہیں، حضور کی محبت کے لیے. روز مار کھاتے ہیں، ماں پیٹائی ہوتی ہے، لیکن کہتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عبداللہ نے عشق کیا تھا، اتنی مار کھا کے بھی حضور کو چھوڑنے تیار نہیں تھے. ہم کیسے نا ہنجار لوگ ہیں، ہم نے گانے سن کر حضور کو چھوڑا.
مسجدیں ویران کر کے حضور کو چھوڑا، سود کے حرام لقمے کھا کے حضور کو چھوڑا، گندی گندی فلمیں دیکھ کے حضور کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں بتاؤ کیسے عاشق ہو؟ بتاؤ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، بس اتنا یاد رکھنا، مار کھا رہے، پٹائی ہو رہی، حضور کو چھوڑنے تیار نہیں۔ چچا کہتے ہیں عشق میں اور نفرتوں میں، محبت اور نفرتوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ چچا نے مارنا چھوڑ دیا۔ عبداللہ روز رات کو حضور کے لیے روتے، حضور کی یاد آتی، روتے، یاد آتی، روتے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس دن حضور کی یاد آئے نا اس دن بہت دعا کر لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے، حضور یوں ہی یاد نہیں آتے۔ جب حضور ہمیں گنبد خضرا میں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ جھارکھنڈ والوں، آج گنبد خضرا میں تمہیں اور مجھے یاد کیا گیا ہوگا، تبھی حضور یاد آ گئے۔ آج اپنا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا، ایسا کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں نام لے کر فلاں فلاں میرے غلام ہیں، انہوں نے یاد کیا، وہ یاد آ گیا، انہوں نے یاد کیا، وہ یاد آ گیا۔ اور جب وہ یاد آتے ہیں اور آدمی روتا ہے تو ہزاروں سال کی نفلی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے عشق میں رونے کا مقام ہے۔ سب کے لیے رویا، کبھی ان کے لیے بھی رو، ان کے لیے بھی آنسو بہاؤ، ان کے لیے بھی تڑپو۔ سب کے لیے بستر پہ کروٹیں بدلی، کبھی ان کے لیے بھی بستر پہ کروٹیں بدل کے دیکھو، کبھی ان کے لیے بھی بے چین ہو کے دیکھو، بے قرار ہو کے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں کیسے آتے؟ میں نے کہا جو ان کے لیے تڑپے، خواب میں آنا جانا کیا، وہ تو ایسا رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ ان سے بڑا جانے وفا کون ہے؟ بے وفا تو ہم لوگ ہیں، دور تو ہم ہوئے ہیں۔ بٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اپنی انا کو مٹا لو، ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے۔ یہ پھول ان کا جلوہ ہے، یہ چاند ان کا جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن ان کا جلوہ ہے، شفق کا جمال ان کا جلوہ ہے، افق کی سرخی ان کا جلوہ ہے۔ امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی پھار ہے۔ ہر جگہ تو ان کا جلوہ ہے۔ ان کا کوئی ہو کر تو دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا۔ لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ گندی فلمیں دیکھو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ پیٹ میں حرام لقمے ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ جھوٹ بولو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بہرحال عبداللہ نام کا وہ جوان روز رات کو روتا، حضور کی یاد آ رہی، یاد آ رہی، یاد آ رہی، اور صبح کو ماں کے پاس آتا، امی میرے آقا کی مجھے یاد آتی ہے، ماں میں جاؤں ان سے ملنے، مدینے جاؤں، مجھے یاد آتی ہے۔ ماں بیوہ تھی، ماں ہوتی ہے، ممتا کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے میرے لال ابھی ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنے پیٹنے سے چھوڑا ہے، اگر تو جانے کی بات کرے گا وہ تجھے پھر مارے گا۔ میں ماں ہوں بیٹا، بیوہ ہو گئی ہوں، اور تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میرے لال نہ جانے کی بات نہ کر۔ بہرحال روز کا معمول بن گیا، روز صبح کو آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی حضور سے ملنے جاؤں ماں حضور سے ملنے؟ ماں کہتی نہیں بیٹا، تیرا چچا تجھے پھر مارے گا۔ ایک دن ماں نے سوچا یہ روز رات کو آتا ہے، رات کو روتا ہے، صبح کو آتا ہے، آج میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں۔ ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیرے چچا سے اجازت لے، اور تیرا چچا اگر اجازت دے دے تو تو جا اور اپنے نبی سے مل کے پھر آ جانا۔ عبداللہ چچا کے پاس آئے، کھڑے ہوئے، چچا نے کہا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے؟ چچا میرے آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے آقا سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ چچا اجازت ہے میں جاؤں اپنے آقا سے ملنے؟ چچا نے کہا جا۔ اب غور سے سننا جوانوں، عشق کسے کہتے ہیں، سیکھ لو، کچھ سیکھ لو۔ چچا نے کہا جا اجازت ہے، اجازت ہے، جا اجازت ہے۔ خوش ہو گئے، فوراً کہا سن ایسے نہیں، اگر تو ان سے ملنے گیا تیرے نبی سے، قدم باہر گھر سے نکالا، دوبارہ واپس لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا،
میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہے، مت آنا میرے گھر میں۔ میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو نبی کے عشق میں گانے اور فلم نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، لڑکیوں کی ناجائز دوستی نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنا گھر کیا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن وہ عاشق تھا، عبداللہ عاشق تھا۔ اس نے کہا چچا اگر اتنا سستے سودے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ تیرا گھر چھوڑ کر مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں جانے دے، آج کے بعد واپس میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، میں چلا۔ چچا ڈر گیا، ارے یہ تو تیار ہو گیا۔ پھر اس سے مشکل شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، تیرا باپ مر گیا تھا تو تیری پرورش میں نے کی، یہ پیسے یہ دولت یہ مال سب میرا ہے، میرا، تو مال دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب ایک ایک پائی یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا چچا اتنا سستا سودا، مال کی ایک ایک پائی رکھ کے جا رہا ہوں، اگر مال چھوڑنے سے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چچا نے سوچا میں تو ہارتے جا رہا ہوں، پھر کہا ایسے نہیں، یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو استعام، اٹھا کے دیکھو صحابہ کی داستان۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق یہ عشق صرف رسمی اسمی نہ بنو۔ چچا سگا کہہ رہا ہے یہ کپڑے میں نے دیے، اگر تجھے تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے تو تجھے کپڑے اتار کے جانا پڑے گا۔ ایک جوان، ابتدائی جوانی، 16-17 سال کی جوانی، چچا کہہ رہا ہے خوبصورت جوان کو کپڑے اتار اور بغیر کپڑوں کے جا۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عشق 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 سے۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی تو میں تیرے کپڑے بھی تیرے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کمائے، عبداللہ نے کپڑے اتار کے دے دی، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس گئے، امی دیکھو عشق نے یہ حال کیا، یہ عشق ہے۔ 10-20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ نات خاں کو دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھوانے کا خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو یہ عشق ہے، کپڑے اتار دی۔ اگر یہ روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ کپڑے سطر چھپایا، ماں کا، ماں دیکھو، ماں ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے، اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے، میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا، اس کے احسانات ہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ماں ہوں نا، میرا یہ دوپٹہ لے، جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا، یہ دوپٹے کو تو پہن لینا جا۔ عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے، اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا، اور اوپر باندھ کر چلے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ عبداللہ 2 ٹکڑے والا، یہ 2 چادر والا، 2 دوپٹے والا۔ اللہ 2 ٹکڑے کیے، یہ عشق ہے، عشق۔ یہاں تو 3 بار، ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ، موج موج کرو، گالی گلوچ کرو، سب پہ ظلم کرو، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول؟ لڑکیوں سے ناجائز تعلق، فون پہ لمبی لمبی گفتگو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا، فحش مذاق، زنا کی باتیں، ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک لفظ کے بدلے۔ ہے کہاں ہو؟ دین سے دور۔ عبداللہ نے لپٹی۔ اب سنو آگے، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، کپڑے۔ یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں۔ کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، میری زندگی بدلا ہے۔ جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی۔ میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں، لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی۔ یہ تو ایک عاشق ہے، ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی، رات رات بھر پڑھی۔ اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ، ایسے ایسے عاشقوں کی داستان۔
عبداللہ نے سب چھوڑا، عشق رسول میں محبت رسول۔ آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ۔ آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے۔ آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے۔ کم سے کم صرف گناہ چھوڑ دو۔ چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا۔ حضور کی طرف چلتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں۔ جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، بڑے بڑے شعراء نے لکھا، نعتیں پڑھ لیا کرو۔ فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو، کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو۔ چھوڑ دو گناہ، ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو۔ داڑھی منڈاتے تھے چھوڑ دو نا، کیونکہ بسترہ تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، یہ بسترہ حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حرام کاروبار چھوڑ دو، یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، پیدل چل رہے مدینہ شریف کی طرف۔ عبداللہ پیدل جا رہے، دماغ میں خیال آیا، عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی، وہ بھی سرسری۔ تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے۔ اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹ ہی گیا نا، محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا، لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا، عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے، تیرا کام عشق کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ عاشقوں کی عاشق سودے نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہے منا۔ وہ جانے نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے، کہنے والے نے کہا نا سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے۔ سب بانٹنے والے کو دیکھ لیں، بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے۔ عبداللہ کے دل میں خیال ہے، عبداللہ ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے۔ چلتے جا رہے، عبداللہ سب چھوڑ دیا، کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، بہرحال اب لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں چلتے ہیں، اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی